بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال اول اردو رسید نگاری۔ فرسٹ ایئر میں اردو کے مضمون میں ایک سوال یا درخواست کے متعلق ہوتا ہے یا رسید نگاری کے متعلق ہوتا ہے۔ ان اس سوال میں چوائس نہیں ہوتی، یا آپ کو رسید لکھنی ہے یا درخواست لکھنی ہے، تو آپ دونوں چیزیں تیار کریں گے۔ گزشتہ ایک دو سال سے رسید نگاری کے متعلق سوال مسلسل پوچھا جا رہا ہے۔ رسید بنیادی طور پر رقم کے لین دین کا ایک تحریری ثبوت ہوتا ہے۔ رسید فروخت کنندہ کی جانب سے خریدار کو تحریری ثبوت کے طور پر لکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی موبائل شاپ سے ایک موبائل خریدتے ہیں، تو جو بندہ فروخت کر رہا ہے موبائل، جو دکاندار ہے، جو فروخت کنندہ ہے، وہ آپ خریدار ہیں، آپ کو ایک رسید دے گا۔ تو فروخت کنندہ یعنی دکاندار کی طرف سے خریدار کو ایک رسید دی جاتی ہے۔ یعنی جو شخص بھی پیسے ادا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے ایک رسید ملتی ہے۔ رسید میں 4 مرتبہ رقم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ رسید ہمیشہ ایک مسلسل جملے پر مشتمل عبارت ہوتی ہے۔ رسید ہمیشہ ایک نئے صفحے سے شروع کرنی چاہیے اور ایک صفحے پر مکمل ہونی چاہیے۔ رسید کے عام طور پر 3 حصے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک مسلسل عبارت ہوتی ہے۔ اس میں نام پتے فرضی لکھنے ہوتے ہیں۔ درخواست میں آپ نام، شہر کا نام، اسکول کا نام، ضلع کا نام نہیں لکھ سکتے، لیکن رسید نگاری میں آپ فرضی نام لکھ سکتے ہیں۔ رسید لکھنے کے لیے چند مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، اور رسید کے اندر رقم لکھنے کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے۔ رسید میں جہاں آپ کسی چیز کی کل قیمت لکھتے ہیں، وہی اس کا نصف یا اس کی نصف قیمت بھی لکھتے ہیں، اور رقم ہمیشہ ہندسوں اور لفظوں میں لکھی جاتی ہے۔ بڑے پالتو جانور کے ساتھ راس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے ایک راس بھینس، ایک راس بیل، ایک راس اونٹ۔ چھوٹے پالتو جانوروں کے ساتھ شاخ کا لفظ لکھا جاتا ہے، جیسے ایک شاخ بکرا، ایک شاخ بھیڑ۔ رسید میں غیر ضروری تفصیل سے گریز کیا جاتا ہے۔ ایک رسید کے اندر 15 جہاں 15 پوائنٹ ہوتے ہیں تو اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے رسید بابت فروختی، آگے جس چیز کو بھی آپ فروخت کر رہے ہیں، گندم ہے، بیل ہے، موبائل فون ہے، موٹر سائیکل ہے، ٹیلی ویژن ہے، کوئی چیز بھی آپ فروخت کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ فروختی کا لفظ استعمال ہوگا۔ فروختگی غلط ہے۔ رسید بابت فروختی گندم۔ تو سب سے پہلے آپ رسید کا عنوان لکھیں گے، اس کے ساتھ باعث تحریر آنکہ، اس کو آنکے بھی پڑھتے ہیں، آنکہ کا یہ مخفف ہے، باعث تحریر آنکے۔ نمبر 1 ہو گیا۔ رسید میں آپ نے سب سے پہلے یہی لفظ لکھنا ہے، سینٹر میں باعث تحریر آنکے، یعنی یہ جو رسید لکھی جا رہی ہے یہ کس مقصد کے لیے لکھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کل قیمت اور اس کی نصف، وہ آپ ہندسوں میں اور لفظوں میں لکھیں گے۔ اب یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ پہلے نمبر پر آپ نے رسید کا عنوان لکھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے باعث تحریر آنکے لکھنا ہے،
تیسرے نمبر پر آپ نے کل قیمت اور اس کا جو نصف ہے وہ لکھنا ہے۔ رقم کے ساتھ لفظ مبلغ لکھتے ہیں، یہ مبلغ بھی نہیں ہے مبلغ بھی نہیں ہے، لفظ ہے مبلغ۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ لکھتے ہیں کہ قیمت فروخت، یعنی فروخت شدہ چیز کا نام لکھتے ہیں، گندم ہے، موبائل ہے، جو چیز بھی ہے آپ فروخت شدہ چیز کا نام لکھتے ہیں۔ اس کے بعد فروخت شدہ چیز کی تھوڑی سی تفصیل دیتے ہیں۔ اگر موٹر سائیکل ہے تو ماڈل کون سا ہے، اس کا چیسی نمبر کیا ہے، اور اس کا نمبر پلیٹ کیا ہے، وہ کس کمپنی کا ہے، یعنی آپ جو چیز بھی فروخت کر رہے ہیں اس کی تھوڑی بہت تفصیل لکھیں گے۔ اس کے بعد جو بندہ وہ چیز خرید رہا ہے اس کے ساتھ ازاں خریدار لکھیں گے، اس خریدار کی پھر ولدیت لکھیں گے، اس خریدار کا پھر رہائشی پتہ لکھیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ اس سے نقد رقم وصول کر کے ہم نے رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کا کام آئے۔ پھر گواہ شد اول، اس کے بعد العبد، اس کے بعد گواہ شد دوم لکھنا ہوتا ہے، جس میں گواہ شد کا نام، ولدیت، رہائش اور پتہ اور شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر نیچے رسیدی ٹکٹ اور تاریخ لکھنی ہوتی ہے۔ رسید نمبر 1، عنوان سب سے پہلے لکھیں گے، رسید برائے وصولی رقم بابت کرایہ مکان۔ سب سے پہلے لکھیں گے باعث تحریر آن کے مبلغ 8,000 روپے، بریکٹ میں ہندسوں میں لکھیں گے 8,000، نصف جن کے مبلغ 4,000 روپے، بریکٹ میں 4,000 لکھیں گے۔ بابت کرایہ مکان، آگے مکان کی ہم نے تفصیل لکھی، مکان نمبر 125، گلی نمبر 13، واقع جناح کالونی، شہر اذان محمد وقاص ولد محمد ریاض، قوم بھٹی۔ اب ہم نے یہاں پر خریدار یا اس کا نام لکھا، کرایہ دار کا نام لکھا، ماہ مارچ 2020 وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ اب دیکھیں اس میں ہم نے سب سے پہلے باعث تحریر آن کے لکھا، اس کے بعد رقم لکھی، مکان کی تفصیل لکھی، اس کے بعد کرایہ دار نے جو کرایہ ادا کیا اس کی تفصیل لکھی، پھر نیچے گواہ شد اول، درمیان میں العبد، پھر گواہ شد دوم، نیچے ہم نے درخواست لکھی۔